ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہ رہے تھے اور ان کے گھروں میں ایک عام سی زندگی گزاری جاتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مالی تنگی تھی اور ازواج مطہرات کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک موقع پر بعض ازواج نے اس مشکل صورتحال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ خرچ یا بہتر زندگی کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو اپنی ازواج کو ایک سادہ اور پرہیزگارانہ زندگی کا نمونہ پیش کرنا تھا تاکہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہ الجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویے کو ناپسند کیا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ اس ناراضگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی تمام ازواج سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کے ساتھ ایک چھوٹے کمرے میں تنہائی اختیار کر لی۔ صحابہ کا رے الف من میں یہ خبر پھیل گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فے الف رے و کاف بھی اپنی بیٹی حضرت حیل فے سواد ہے کی طرف سے بہت فکر مند ہو گئے۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو 2 راستے دیے۔ 1 دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، اگر وہ دنیا کی آسائشیں اور خوبصورتی چاہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بخوشی آزاد کر دیں گے تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ 2 اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اگر وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی زندگی چاہتی ہیں تو انہیں سادہ اور پرہیزگارانہ زندگی پر صبر کرنا ہوگا۔ جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک پہنچا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دوسرا راستہ چنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کسی ذاتی جھگڑے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ایمان کے اصولوں کی خلاف ورزی پر مبنی تھی۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو صبر اور شکر کی تلقین کی اور ان کے مرتبے کو بھی مزید بلند کیا۔ اس طرح یہ واقعہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی ازواج کی قربانی اور اسلام کی تعلیمات کی سادگی کو نمایاں کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے کافروں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں صحابہ کا ریز الف میم پر بہت ظلم و ستم کیا۔ یہ ظلم اس قدر بڑھ گیا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ وہاں کے لوگوں انصار نے مسلمانوں کو پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہجرت کا آغاز، کافروں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن اللہ کے حکم سے نبی آفکاروں پر مم نے حضرت لگزی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود چپکے سے گھر سے نکل گئے۔ آپ نے اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر سعود دیش قیمت لگزی کال کے گھر پہنچ کر انہیں ہجرت کے ارادے سے آگاہ کیا۔ دونوں دوستوں نے ایک ساتھ مدینہ کا سفر شروع کیا، لیکن عام راستہ نہیں اپنایا کیونکہ کافروں کو اسی راستے پر ان کی تلاش کی امید تھی۔ وہ اس کے بجائے مکہ کے بالکل مخالف سمت میں ایک غار سور میں جا کر چھپ گئے۔ غار سور میں پناہ۔ غار سور میں 3 دن قیام کے دوران اللہ نے ان کی مدد کے لیے حیرت انگیز کام دکھائے۔ جب کافروں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک مکڑی نے جالا بنا ہوا تھا اور ایک کبوتر نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور واپس چلے گئے۔ سفر مدینہ۔ 3 دن بعد جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو دونوں دوستوں نے ایک راستہ دکھانے والے کی مدد سے مدینہ کا سفر دوبارہ شروع کیا۔ یہ سفر انتہائی مشکل اور خطرناک تھا۔ راستے میں انہیں قریش کے تعاقب کرنے والوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے ہر موقع پر ان کی حفاظت کی۔ اس پورے سفر میں نبی کاروں ریس یال ہیمت لگژری کاروں پر بلڈوزر ریزا 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 مڑ کر شہر کو دیکھا اور فرمایا، اے مکہ، تو اللہ کی بہترین اور محبوب ترین زمین ہے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ مدینہ میں استقبال۔
جب نبی کار ریزہ ریزہ کر اور حال ہی مت لگژری کاروں پر بلڈوزر انتہا کر اور حضرت الحال ہی مت لگژری کاروں پر بلڈوزر ریزہ کر مدینہ کے قریب پہنچے تو اہل مدینہ انصار نے بڑی خوشی اور والہانہ جذبے سے ان کا استقبال کیا۔ لوگوں نے لگژری کاروں پر بلڈوزر ریزہ کے نعرے لگائے، جس کا مطلب ہے ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کو ایک نئے نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر سے پہچانا جانے لگا۔ اسی ہجرت کے بعد اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا اور مسلمانوں کو ایک مضبوط قوت بننے کا موقع ملا۔ یہ مختصر کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔